الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا الله ولك الحمد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز طلباء، طریق جدیدہ ثالث کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 4، الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اوراق نقدیۃ، اوراق نقدیۃ، اوراق جمع ہے ورق کی، معنی آتا ہے کاغذ، اور نقدیۃ نقدی کاغذ، مطلب جو ہے نقد بولا جاتا ہے وہ قیمت جو فوراً ادا کر دیا جائے۔ درہم کو بھی بولا جاتا ہے اور کرنسی کو بولا جاتا ہے، روپیے کو بھی نقد بولا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ مراد کرنسی لیں۔ اوراق نقدیۃ، کرنسی کاغذ۔ ہذہ ورقۃ واحدۃ، یہ ایک کاغذ ہے۔ ہذہ ورقۃ ثانیۃ، یہ دوسرا کاغذ ہے۔ ہذہ ورقۃ واحدۃ، یہ پہلا کاغذ ہے، یہ بھی لگا سکتے ہیں، یہ دوسرا کاغذ ہے۔ ہذہ ورقۃ ثالثۃ، یہ تیسرا کاغذ ہے۔ ہذہ رابعۃ، یہ چوتھا ہے۔ ہذہ خامسۃ، یہ پانچواں ہے۔ وہی سب میں ورق آ جائے گا۔ ہذہ سادسۃ، یہ چھٹا ہے۔ ہذہ سابعۃ، یہ ساتواں ہے۔ ہذہ ثامنۃ، یہ آٹھواں ہے۔ ہذہ تاسعۃ، یہ نواں ہے۔ ہذہ عاشرۃ، یہ دسواں ہے۔ کل ورقۃ من ہذہ الاوراق قیمتها 100 روبیۃ، ان کاغذوں میں سے ہر ایک کاغذ قیمتها، اس کی قیمت 100 روبیہ، 100 روپیہ ہے، اس کی قیمت 100 روپیہ ہے۔ 100 کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مجرور ہوگا، مفرد ہوگا۔ اسی طرح الف کا معاملہ ہے، الف کا معنی 1000 اور 100 کا معنی 100۔ کل ورقۃ من هذه الاوراق، ان کاغذوں میں سے ہر ایک کاغذ قیمتها، اس کی قیمت 100 روبیۃ، 100 روپیہ ہے، یعنی ان کاغذوں میں سے ہر ایک کاغذ کی قیمت 100 روپیہ ہے۔ فالواحدۃ قیمتها 100 روبیہ، تو پہلا اس کی قیمت 100 روپیہ ہے۔ والاثنتان، دوسرا اس کی قیمت 200 روپیہ ہے۔ والثلاث، اور تین، ایک اور دو اور تین، یہ اس طرح کا معنی لگے گا۔ والثلاث، اور تین، قیمتها، اس کی قیمت 300 روبیۃ، 300 روپیہ ہے۔ والاربع، اور چار، قیمتها، اس کی قیمت 400 روبیۃ، 400 روپیہ ہے۔ والخمس، 500 روبیۃ، اور پانچ کہ اس کی قیمت 500 روپیہ ہے۔ والست، 600 روبیۃ، اور چھٹا کہ اس کی قیمت 600 روپیہ ہے۔ والسبع، 700 روبیۃ، اور سات کہ اس کی قیمت 700 روپیہ ہے۔ والثمانی، 800 روبیۃ، اور آٹھ کہ اس کی قیمت 800 روپیہ ہے۔ والتسع، 900 روبیۃ، نو کہ اس کی قیمت 900 روپیہ ہے۔ والعشر، 1000 روبیہ، اور 10 کہ اس کی قیمت 1000 روپیہ ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا سبق۔ آج کی تمرین دیکھ لیتے ہیں۔ التمرین، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مشافہۃ و کتابۃ، آنے والے سوالوں کے بارے میں زبانی اور لکھ کر جواب دو۔ کم ثمن الدار، گھر کی قیمت کتنی ہے؟ ثمن کا معنی قیمت۔
گھر کی قیمت کتنی ہے؟ تو لکھا ہے، دیکھیے آگے، 60,000 روپیہ ہے، بولا ہے 60,000 روپیہ، اور روبیتن ہے، تاکہ نیچے جو ہے وہ زیر کی تنوین ہے، کسرے کی تنوین ہے۔ تو یہاں پر کیسے لگانا ہے پھر کہ گھر کی قیمت کتنی ہے؟ تو 1000 کے لیے جو ہے الف کا لفظ آتا ہے، اور 60 کے لیے 60 کا لفظ آتا ہے، تو ہمیں اس کو جوڑ دینا ہے 60,000 روپیہ۔ کیسے جوڑیں گے؟ تو دیکھیں، گھر کی قیمت کتنی ہے تو کیا کہیں گے؟ ثمن الداری 60,000 روبیۃ، 60,000 روبیۃ، 60,000 روپیہ۔ کم ثمن الحصان، گھوڑے کی قیمت کتنی ہے؟ تو لکھا ہے 7,000 روپیہ، تو کیسے بولیں گے؟ ثمن الحصانی 7,000 روبیۃ، اب یہاں پر آلاف جمع لائیں گے، 7,000 روبیۃ، اور جو ہے یہ روبیتین کی طرف دیکھتے ہوئے 7 کو جو ہے مذکر لائیں گے، کیا لائیں گے؟ مذکر۔ کم ثمن السیارۃ، موٹر گاڑی کی قیمت کتنی ہے؟ 10,000 لکھا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ثمن السیارۃ 10,000 روبیۃ، 10,000 روبیۃ۔ کم ثمن الدراجۃ، سائیکل کی قیمت کتنی ہے؟ تو لکھا ہے 220 روپیہ، تو کیسے بولیں گے؟ ثمن الدراجۃ 220 روبیۃ، 220 روبیۃ۔ کم ثمن الحدیقۃ، باغ کی قیمت کتنی ہے؟ تو لکھا ہے جو ہے 50,000 روپیہ، تو کیسے بولیں گے؟ ثمن الحدیقۃ 50,000 روبیۃ۔ کم ثمن الثیاب، کپڑے کی قیمت کتنی ہے؟ تو لکھا ہے اس میں جو ہے 4,000 روپیہ، تو کیسے بولیں گے؟ ثمن الثیاب 4,000 روبیۃ۔ کم ثمن الخاتم، انگوٹھی کی قیمت کتنی ہے؟ تو لکھا ہے 500 روپیہ، تو کیسے بولیں گے؟ ثمن الخاتم 500 روبیۃ۔ کم ثمن البقرہ، گائے کی قیمت کتنی ہے؟ 150 روپیہ لکھا ہے، تو کیسے بولیں گے؟ ثمن البقرۃ 150 روبیۃ۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔